السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ طہارت کے مسائل انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے، یعنی سوال کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ خاص طور سے نوجوان بچے اور بچیاں، بالغ ہونے والی لڑکی اور لڑکے، اب کیونکہ ان کو بچپن سے ان کے ماں باپ نے نہیں سکھائی، طہارت کے مسائل کیا ہے نہیں معلوم ہے، تو اب بلوغت کے بعد ان کو غسل کب کرنا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، حیض کیا ہوتا ہے، حیض کی حالت میں کتنے دن ناپاکی ہوتی ہے، اسی طرح نوجوان مردوں کے اندر یہ خیالات کہ منی نکلے تو کیا کرنا ہے، غسل کب کرنا ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں یعنی علم نہیں رہنے کی وجہ سے، اور دوسری بات دوسروں کو سوال کرنے میں شرم آتی ہے، اس لیے سوال بھی نہیں کرتے، اس لیے رمضان کے مہینے میں بھی وہ کام نہیں کرنا، ویسے کام رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کر لیتے ہیں، اور شرم آتے ہیں، کبھی منی نکل جاتی ہے تو کبھی اور کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے حالات میں اسی طرح لوگوں سے شرما کے پھر ویسے ہی روزے کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ روزے کو توڑ دیتے ہیں، میرا روزہ ٹوٹ گیا بول کے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایسے کئی غلطیاں ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے، کئی لوگ تو رمضان کے مہینے میں بھی، جن کی شادی ہوتی ہے رمضان سے پہلے، وہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھی کیا ہے، یا تو ہم بستری کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چلتا ہے ایسے ہی، یا بہت سارے لوگ جو ہے نا، نوجوان خاص طور سے اپنے ہاتھوں سے منی نکال لیتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی ہے۔ ایسے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ انہی تمام مسائل کو آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کے فضل سے جب سے ہمارا واٹس ایپ نمبر لوگوں کو معلوم ہوا تو کئی نوجوان الحمدللہ کال کرتے ہیں یا میسیج کر کے پوچھ لیتے ہیں، کئی خواتین بھی الحمدللہ کیا ہے میسیج کے ذریعے سے سوالات کرتے ہوئے ان کے سوالات کے کیا ہے جوابات ڈھونڈ لیتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ان تمام لوگوں کے سوالات جب ذہن میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اور بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو طہارت کے تعلق سے اکثر نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے، تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو بہرحال طہارت کے تعلق سے سب سے پہلے ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ طہارت کے مسائل بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں گے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کے
تعلق سے الحمدللہ بتا دیا۔ تو اب ہم حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ طہارت کے مسائل کیا ہے یہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، توجہ کے ساتھ سننا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی پاک رہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان کہا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک رہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا ایک عجیب حال ہوتا ہے، جب کبھی ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں نہیں مول صاحب ہم طہارت سے نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ بہانے بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایک مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کو آدھا ایمان بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان طہارت سے نہیں رہتا، ناپاک رہتا ہے، ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا، پیشاب کے بعد کوئی صفائی وغیرہ نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسا مسلمان نہیں رہ سکتا ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، طہارت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طہارت کا مطلب پاکی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب پانی کے تعلق سے چند مسائل ہم لوگ دیکھیں گے۔ پانی کے دو صفات ہوتے ہیں، پانی کے دو صفات، ایک پاک ہونا اور دوسرا پاک کرنا، یعنی پانی خود پاک ہونا چاہیے، پھر دوسرا وہ پانی پاک کرنے والا ہونا۔ ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر پاک چیز جیسا کہ رسنا ہے، جوس ہے، ہم اس کو پی سکتے ہیں، وہ پاک چیز ہے، لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو پانی کے اندر یہ دو صفت ہونا، پانی خود وہ چیز پاک ہونا اور وہ پاکی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو بہرحال پہلی چیز کیا ہے کہ پانی کے اندر یہ دو صفتیں ہونا۔ پاک چیز گرنے سے، اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز گر گئی اور پانی کا رنگ اور بو بدلے تو پانی پاک ہے، یعنی پانی ہے، صاف پانی ہے، اس پانی میں پاک چیز گرنے کی وجہ سے رنگ بھی بدل گیا اور بو بھی بدل گئی، پھر بھی وہ پانی پاک ہے، اب اس کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ کافور ہے، آٹا ہے، یہ پاک چیزیں ہیں، پانی میں آٹا گر گیا، کافور گر گیا، اس سے کیا ہوا؟ رنگ بدل گیا، بو بھی بدل گئی، لیکن پھر بھی وہ پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح استعمال شدہ پانی بھی پاک ہے اگرچہ اس میں نجاست نہ گرے۔ اس کی دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ اس بچے ہوئے پانی کے لیے انتظار میں رہتے تھے اور اس بچے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر لگا لیتے تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی وضو کرتے وقت کچھ پانی بچا ہوا ہے تو اسی پانی سے، جب تک کہ اس پانی میں کوئی گندگی نہ گرے، اس پانی سے ہم بھی وضو کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت جو کہ ابو داؤد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک ٹب میں جب غسل کیا، پھر آپ اس غسل کرتے وقت بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے کے لیے آئے تو ان کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی جو میں نے ابھی غسل کیا، میں جنبی تھی، جنابت کی حالت میں تھی، اب میں نے غسل کیا، پھر وہ پانی بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ حالانکہ جنابت کی حالت میں رہنے کے باوجود اگر کوئی جنابت کا غسل لیا لیکن اس کے غسل لیتے وقت بچا ہوا پانی ہے، اگرچہ اس پانی میں کوئی گندگی نہ گری ہو تو اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی پاک ہے، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کے منہ ڈالے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، ابو داؤد کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وضو کرتے تھے، کبھی اگر بلی نے منہ ڈال دیا تو پھر اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح پانی میں گندی چیز پڑ کے یعنی رنگ اور بو ذائقہ بدلا تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا۔ پانی پاک ہے لیکن پاک پانی میں گندی چیز گری، اس کی وجہ سے پھر رنگ بھی بدل گیا یا بو اس کی بدلی، یا پھر نہیں تو اس کا ذائقہ بدل گیا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر، ندی، برف، کنواں اور اسی طرح آبشا یعنی دھارا، جل جو اوپر سے گرتا نا، یہ سب چیزیں پاک ہے،
ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب نجس کیا ہے، یہ تو پانی کے بارے میں معلوم ہوا۔ نجس، اب گندگی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابو داؤد میں یہ روایتیں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا پیشاب اور پیخانہ یہ ناپاک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب کرنے سے، یعنی جس کپڑے پر لڑکی نے پیشاب کر دیا تو اس کپڑے کو دھونا چاہیے، اور اگر لڑکا پیشاب کر دیا، یعنی چھوٹا بچہ اگر پیشاب کر دیا، اس پر چھینٹے مارنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت۔ کون سا لڑکا؟ چھوٹے بچے، کھانا کھانے سے پہلے دودھ پینے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، اگر وہ بچوں میں سے اگر لڑکی ہے پیشاب کر دی تو اس کپڑے کو دھونا پڑے گا، اور اگر لڑکا پیشاب کر دیا اس پر اگر پانی کے چھینٹے بھی ڈال دیے تو پھر وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الگ الگ مختلف حدیثیں ہیں، ان میں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے حیض کا خون، پھر اسی طرح گوبر، پھر اسی طرح کتے کا تھوک، پھر اسی طرح مزی اور ودی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ناپاک ہے، یہ سب چیزیں ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح خے اور خون یہ نجس نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے اوپر خے الٹی ہو گئی یا پھر اسی طرح خون نکلا تو پھر اس کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہے، جیسے پیشاب پیخانہ وغیرہ نجس ہے ویسا یہ نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دیا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، پہلی مرتبہ تو مٹی سے دھونا چاہیے، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ کتا اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دیا، کون سا بھی کھانے کا برتن ہو، پانی کا ہو، اس میں اگر کتا منہ ڈال دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اسے دھونے کا حکم دیا، کیونکہ وہ کتے کا جو لعاب ہوتا ہے وہ بہت گندی چیز ہے اور نجس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشرکین کے چیزوں کے تعلق سے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام قبول نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، تو اس کی چیزیں، اس کے گھر کے برتن وغیرہ، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پینے اور وضو کرنے کا حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشرک عورت تھی لیکن اس کے اس برتن سے، اس کے اس مشکیزے سے پانی پینے کا اور اس سے وضو بنانے کی اجازت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے بھی؟ ایک اور حدیث بھی اگر دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زہر ملا ہوا کھانا دیا تھا، یعنی گوشت دیا تھا، آپ نے اسے کھا لیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اگر مشرکین جس میں کھانا بناتے ہیں، یعنی غیر مسلم، جو بھی غیر مسلم ہے، جس چیز میں کھانا بناتا ہے یا سالن بناتا ہے یا پانی کے لیے کوئی چیز گلاس وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کے اس چیز سے ہم پانی پی سکتے، کھانا کھا سکتے، اس کے برتن میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منی لگا ہوا کپڑا، جیسا کہ منی لگے ہوئے کپڑے کو خرچنے سے اور پانی بہانے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو خرچ دیتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں آپ کے کپڑوں سے منی دھویا کرتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے، پانی کے نشانات کپڑوں میں موجود ہوتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر کسی کے کپڑوں کو منی لگ گئی ہے اور وہ دکھ رہی ہے تو اس کپڑے کو خرچنے سے بھی وہ کپڑا پاک ہو جاتا، اتنا حصہ صرف خرچ دیے تو اسی کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح منی کے جتنے حصے پہ وہ منی لگی ہوئی ہے وہاں پر دھو دینے سے بھی کیا ہے؟ وہ کپڑا پاک ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں لگے ہوئے حیض کے خون کے بارے میں کہا، پہلے اسے خرچو، پھر پانی سے مل کر دھو لو، پھر نماز پڑھو، صحیح بخاری کی روایت۔ کپڑے میں اگر حیض لگ گیا ہے تو پھر اس کپڑے کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے،
ٹھیک ہے. اب زمین کا پاک ہونا، پہلے پانی کے پاک ہونے کے تعلق سے ہم لوگوں نے بات کو سمجھا، اور اس کے بعد نجس کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو اب زمین کو پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات گزارتا تھا اور کتے پیشاب کر دیتے تھے، صحابہ اس وجہ سے پانی نہیں بہاتے. ابو داؤد کی روایت. یعنی مسجد میں کتے پیشاب کر دیتے تھے اس زمانے میں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس پر پانی نہیں بہایا جاتا تھا. پہلی حدیث. دوسری حدیث بھی سن لیجئے. ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی، ایک بدو قسم کا آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں پیشاب کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پر بہا دینے کا حکم دیا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے بات کیا معلوم ہوئی؟ ہوا یا سورج سے وہ حصہ اگر خشک ہو گیا تو پھر وہ زمین پاک ہو جاتی ہے. یعنی زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے، ایک پانی سے دھو دینا، پانی سے دھونے سے بھی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. جہاں ہم کو نماز پڑھنا ہے اس جگہ کو پاک کرنا ہو تو دو طریقے، یا تو اس جگہ پر پانی سے دھو دینا، اور دوسرا اگر کوئی جانور وہاں پر پیشاب کر دیا، گندگی ہو گئی، لیکن دھوپ کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے یا پھر ہوا کی وجہ سے اگر وہ جگہ جو ہے نا سوکھ گئی، خشک ہو گئی، اب وہاں پر ہم کو کوئی گیلی چیز نہیں نظر آ رہی، تو پھر وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں بھئی یہ کب کی کوئی تو بھی یہاں پر پیشاب کرے ہوں گے، کچھ تو بھی جانور پیشاب کر دیا ہوگا، اس طرح شک کی بنیاد پر کسی جگہ پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ بہتر نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح زمین پاک ہو جاتی ہے جب تک کہ ہمیں کوئی چیز وہاں گندی نظر نہ آئے. ہم اگر زمین وہاں پر پاک نظر آ رہی، صاف نظر آ رہی، تو ہم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح مکھی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کسی کے مشروب میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے پھینک دو، کیونکہ ایک پر میں اس کے بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. صحیح بخاری کی روایت. یعنی آپ چائے پی رہے، آپ پانی پی رہے، دودھ پی رہے، اگر مکھی گر گئی تو کیا کرنا؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مکھی کو پوری طرح ڈبو دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک پر میں اس کے شفا ہے اور ایک پر میں اس کے زہر ہے، تو پورا ڈبو دینے سے وہ اثر اس کا ختم ہو جائے گا. تو وہ جو بیماری ہے ایک پر میں اور وہ دوسرے پر میں جو شفا ہے وہ شفا ہو جائے گا. تو مکھی کو ڈبو کے نکال کے پھینک دینا، پھر اس مشروب کو ہم پی سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہاتھ کون سا استعمال کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے ہی مخصوص کیا کرتے تھے. داہنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدھے ہاتھ سے صرف وضو کے لیے اور کھانے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور بایاں ہاتھ استنجا کرنے کے لیے اور دیگر مکروہات کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت. تو کیا معلوم ہوا؟ سیدھے ہاتھ سے پیشاب پیخانہ وغیرہ صاف کرنا نہیں چاہیے. سیدھے ہاتھ سے جو کھانے کی چیزیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کرنا، اور بائیں ہاتھ سے پیشاب پیخانہ وغیرہ صاف کرنے کے لیے، چاہے وہ بچوں کا صاف کرتے ہوں یا خود کا ہو، جو بھی ہے گندی چیزوں کے مکروہات کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اب قضائے حاجت کا بیان. یعنی قضائے حاجت کا مطلب کیا ہوتا؟ ضرورت پوری کرنا، حاجت سے فارغ ہونا. یعنی ضرورت، پیخانہ آیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پیشاب آیا ضرورت ہے، اسے پوری کر لینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بہت دور جاتے تھے. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کے سبب بننے والے جگہ سے کیا ہے؟ استنجا نہ کرو. لوگوں کے، پہلی چیز لوگوں کے راستے میں، دوسرا سائے دار جگہ میں قضائے حاجت سے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ دیکھو آج تو ہر جگہ الحمدللہ حمام ہے، ٹوائلٹ ہے، لیکن اگر کبھی آج بھی کہیں پر سفر میں ہے، ضرورت کے لیے گئے، تو دو جگہوں میں ہم استنجا یعنی
پیخانہ پیشاب وغیرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک چیز لوگوں کے راستے میں، دوسرا سائے دار جگہ میں لوگ چل رہے ہیں، اگر وہاں پر ہم پیخانہ کر دیں گے، پیشاب کر دیں گے تو پھر یہ گندگی دوسروں کو لگ سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، راستے میں نہیں کرنا۔ اور اسی طرح کیا ہے دوسری چیز، سائے دار جگہ میں، کوئی درخت ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ میں نہیں کرنا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر ایک کے پاس کیا ہے، حمام ہے، ٹوائلٹ ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو حمام میں، ٹوائلٹ میں نہیں بھیجتے، بلکہ اس کو روڈ پہ بھیج دیتے ہیں، گھر کے سامنے، یا نہیں تو بازو والوں کے گھر کے پاس باہر گٹر ہے، باہر راستہ ہے، وہاں پر بھیج دیتے، جاؤ بیٹا وہاں پر کر کے آ جاؤ۔ وہ گندگی ہے۔ کئی راستوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، بڑے بھی لوگ، کئی لوگ جان بوجھ کر بھی ایسا کام کرتے ہیں، راتوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ جا کے راستے میں جو ہے نا اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قضاء حاجت کے لیے دور جانا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے تھے، کسی کو نہیں دکھتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے منع کیا، ابو داؤد کی روایت۔ کیا ہے؟ پانی جہاں پر نہاتے ہم، غسل کرتے، وہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا، ابو داؤد میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو لے کر ایک کیا ہے، غلط باتیں بھی پھیلا کے رکھے، گھر میں برکت نہیں آتی، کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اگر تم حمام میں پیشاب کرے تو یہ گناہ ہوگا، یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات کیا ہے، صرف منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس زمانے میں مٹی کے حمام ہوتے، نیچے زمین پوری مٹی کی ہوتی تھی۔ اب وہاں پر اگر کوئی پیشاب کر دیے جہاں پر نہاتے ہیں، تو پھر دوسرا آدمی نہانے کے لیے گیا تو وہی چھینٹیں اچھلیں گے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن آج اگر ہر ایک کے کیا ہے، سیمنٹ کے بنے ہوئے یا ٹائلز لگے ہوئے حمام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پر کبھی ضرورت کے تحت گیا اور اچھی طرح پانی بہا دیا، صاف رکھا، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم نہانے کی جگہ پر پیشاب نہیں کرے تو بہتر ہے، تاکہ کوئی اگر نہانے کے لیے آیا، وہاں پر اگر کوئی پیشاب کا چھینٹا رہ گیا، پھر وہ نہاتے وقت اس کے اوپر جسم پہ لگ گیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے۔ لیکن ضرورت کے تحت کبھی آپ حمام میں بھی پیشاب کو جا سکتے ہیں، لیکن اچھی طرح پانی بہا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پانی میں پیشاب کرنے سے، کھڑے پانی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ جیسا کہ کسی جگہ پر کوئی کنواں ہے، کوئی اور کسی جگہ ہے جہاں پر پانی ٹھہر کے ہے، بہ رہا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، وہاں پر اس پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو خود بھی پیشاب نہ کرے ایسی جگہوں پر، اور کیا ہے، بچوں کو بھی ایسا نہ کروائے۔ لیکن اکثر جگہ پر ایسا دیکھا جاتا ہے، تالاب وغیرہ ہوتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، لیکن لوگ اسی کے بازو میں کنارے پہ بیٹھ کے جو ہے نا پیشاب کے لیے بھی جاتے ہیں اور پیخانے کے لیے بھی جاتے ہیں، پھر وہیں پر ٹھہر کے جو ہے نا دھو لیتے ہیں، صاف کر کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رفع حاجت کا ارادہ کرتے تو زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قضاء حاجت کے لیے جائے اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے، ابو داؤد کی بھی یہ روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو نہ دکھے، دور جائیں لوگوں کے سامنے۔ اکثر کیسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کیا دوست ہوتے ہیں یا بچپن کے جو بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ دونوں مل کے کہیں پر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جانے کے بعد جو ہے نا وہاں پر ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا ایک لوٹا لے کے گئے پانی کا، ایک جگ لے کے گئے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا کیا ہے، قضاء حاجت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور لوگ جہاں پر دیکھتے نظر آتے، جہاں سے دکھتے ہیں، ایسی جگہ پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کئی لوگ راستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، لوگ آ رہے چل رہے دیکھ رہے، لیکن راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اگر کوئی جائے تو اس وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں ہونا، پیٹ بھی نہیں ہونا۔ اگر پیشاب پیخانے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو گھروں میں بھی لیٹرین بنانا ہے تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا اور ہماری پیٹ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا۔ لیکن
لیکن اگر ایسا کیا بھی تو کوئی گناہ نہیں. اگر ایسا کیا یعنی اگر کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھ بھی گیا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ممانعت صرف کھلے میدان کے لیے ہے، خاص ہے. اس بات کو اکثر علماء نے، اکثر محدثین نے اسی بات کی ترجیح دی ہے، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدث بھی کیا ہے اس بات کو ترجیح دیے کہ اگر کبھی گھر بناتے وقت بھی اگر جگہ تنگ ہے، ایسے بنانے میں جو ہے نا نہیں وہاں پر سیٹ نہیں ہو رہا حمام، تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے آپ بنا سکتے، کیونکہ چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر اگر ہم قبلے کی طرف بھی منہ کر کے بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کھلا میدان ہے، دیوار وغیرہ نہیں ہے، ایسے وقت میں ہم قبلے کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 3 ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہیں، یعنی اگر کبھی پانی نہیں ملا تو ایسی حالت میں ہم 3 ڈھیلے لے کر استنجا کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، اپنی صفائی کر سکتے ہیں. یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے نہ پیشاب کی جگہ کو چھوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ استنجا کیا. صحیح مسلم اور ترمذی کی یہ روایت ہے. تو دائیں ہاتھ سے پیشاب کا دھونا ہو یا پیخانے کو اگر ہم گئے تو دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونا، بائیں ہاتھ سے ہی دھونا، یہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جو کہ ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرے، کیونکہ وہاں پر کوڑا کرکٹ تھا، کچرا تھا، گندگی تھی. تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگوں کو بھی کبھی ایسا جگہ مل گیا، پیشاب آ رہا ہے لیکن وہاں پر بیٹھ کے پیشاب ہم نہیں کر سکتے، نیچے گندگی ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن بس اتنا تو احتیاط کریں، اگر ہم ٹھہر کر بھی پیشاب کر رہے ہیں تو وہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر نہ گرے، اس طرح ہم لوگ خیال کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں واضح کر دوں، بہت سارے لوگ جو حمام میں جاتے ہیں اکثر ایئرپورٹ میں یا بس اسٹینڈ میں یا نہیں تو کیا ہے مسجدوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جینس پینٹ پہنا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم چست اور ٹائٹ ہوتا، تنگ ہوتا، اس لیے وہ لوگ بیٹھ نہیں پاتے تو کیا کرتے ہیں، ٹھہر کے پیشاب کرتے ہیں، اور وہ پانی کا جگ لے کر وہ ٹھہر کے ویسے ہی اوپر سے ڈال کے صاف کر لیتے ہیں. یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. آپ ٹھہر کے پیشاب کریں، ٹھیک ہے، اگر لیٹرین میں ہی آپ کریں تو وہ سیدھا آپ کا پیشاب چلو اچھلا نہیں، اگر آپ احتیاط کریں تو ادھر ادھر نہیں گیا، سیدھا وہ گٹر کے پانی میں مل گیا، چلے گیا. لیکن آپ جب دھو رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھہر کے ایسے پانی ڈال رہے تو پھر وہ پیشاب کے چھینٹے پھر آپ کے کپڑے، آپ کے پیروں پہ، آپ کے پینٹ پہ اچھلیں گے. یہ ہاں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے. اوپر سے آپ ٹھہر کے ڈال رہے، وہ نیچے گر رہا تو اچھلیں گے نہیں، کیا ہو. ایسے ہی پھر وضو بنا کے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ غلط بات ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے بیٹھ کر ہی پیشاب کریں تو بہتر ہے، بیٹھ کر دھو لیے تو بھی یہ آسان بھی ہے، اور پیروں وغیرہ پہ نہیں اچھلتے پیشاب کے چھینٹے. اس لیے یہ جینس پینٹ کی وجہ سے یہ ٹائٹ ہو رہا، نہیں بیٹھنے آ رہا، یہ تمام چیزیں بہانے بنا کر اس طرح نہ کرے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اگر کھڑی ہو جائے تو پہلے بیت الخلا جانا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت. اگر کسی کو بیت الخلا یعنی ضرورت ہے، پیشاب زور سے آ رہا ہے یا پیخانہ آ رہا ہے لیکن نماز کھڑی ہے، وہاں پر جماعت ٹھہری ہوئی ہے، آپ مسجد میں چلے گئے، اب ایسی حالت میں اپنے آپ کو روکتے ہوئے، کنٹرول کرتے ہوئے، ارے نماز میں کیسا چھوڑ دینا، جماعت کیسا چھوڑ دینا بول کے جا کے جلدی وضو بنا لے کے نہیں ٹھہر سکتے. پہلے آپ جاؤ، حمام جاؤ، پہلے جا کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. لیٹرین اگر آپ کو پیخانہ ہے، پیشاب ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے تو اسے پوری کر لو، بعد میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھنا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 خبر والوں کے قریب سے جب گزرے تو فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا کیونکہ یہ لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے.
خبر کا عذاب ہوتا جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، یعنی طہارت سے نہیں رہتے، مول صاحب طہارت سے نہیں ہے بلکہ جو لوگ ہیلے بہانے بناتے نا، ایسے لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے خبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا۔ اس لیے آج کتنی آسانی ہے، ارے پانی مل رہا تو پانی سے دھو لو، پانی نہیں مل رہا تو کوئی ڈھیلا، کوئی ڈھیلا، کوئی اینٹ، کچھ بھی مل گیا جس سے صرف آپ صاف کر سکتے ہیں، پاک ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کر لو، صفائی کر لو اپنی، بس وہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑوں کو نہ لگے، ایسا احتیاط کرو۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ نہیں بھائی ہم سفر کر رہے ہیں تو ڈھیلے نہیں ملیں گے، اب ہم کیسے کریں گے، پانی بھی نہیں ملتا، ٹیشو رکھ لو، آج کتنا آسان ہے، ٹیشو ساتھ میں رکھو، جیب میں رکھو، 4-5 رکھ لو ساتھ میں۔ اب جہاں کہیں بھی آپ کام کے لیے جا رہے یا سفر کے لیے جا رہے تو جب بھی پیشاب کرتے ہیں الحمدللہ وہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا، پیشاب کو کیا ہے وہ ٹیشو کے ذریعے سے صاف کر دو اس جگہ کو، تو کدھر سے پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اب دوران قضائے حاجت 2 شخص ایک دوسرے سے بات نہ کرے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں اگر الگ الگ حمام میں بھی بیٹھے ہوئے، بہت سارے لوگ کیا کرتے حمام میں بیٹھ کر بازو میں کیا جی تمہارا ہوا کہ اور کتنی دیر لگتا، اس طرح باتیں نہیں کرنا، باہر ٹھہر کے بھی کچھ لوگ باہر ٹھہر کے اندر والے سے بات کرتے، اور افسوس اس بات کی ہے کچھ لوگ موبائل لے کے جاتے حمام میں، اب وہاں حمام میں رہ کے جو باتیں کرتے، اتنے بزی وہ، ان کو کہیں بھی ٹائم نہیں ملا، حمام میں جا کے موبائل لگا کے باتیں کرتے رہتے آدھا گھنٹہ، کیونکہ ان کو اکثر لوگوں کو عادت یہ ہوتی ہے حمام میں گئے تو آدھا گھنٹے سے پہلے نہیں نکلتے، اب وہ آدھا گھنٹہ کیا ویسٹ کرنا بول کے موبائل لے کے جاتے، وہاں بیٹھ کے آرام سے دوسروں سے باتیں کرتے ہوئے یہ بھی کام شروع وہ بھی کام شروع، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیا ہے، دوران قضائے حاجت بات نہ کرے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے تو دور سے کوئی آدمی جا رہا تھا، سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، صحیح مسلم کی روایت۔ تو کیا معلوم ہوا، ہم بھی اگر کبھی کہیں حمام میں چلے گئے، پیشاب کر رہے ہیں، اگر کوئی سلام کر دیا تو سلام کا جواب حمام میں نہیں دے سکتے، پیشاب پیخانہ کرتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ایک دعا سکھائی پڑھنے کے لیے، وہ کون سا؟ ہم بیت الخلاء میں جاتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ترجمہ کیا ہے، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حمام میں جاتے وقت، بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح حمام سے جیسے ہی باہر نکلے اس وقت غفرانک بول کے نکلنا ہے، اس کا مطلب ہوتا تیری بخشش مطلوب ہے، اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دعائیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے منی کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ مزی کیا ہے؟ مردوں کو، اکثر نوجوانوں کو یہ مزی، منی اور ودی اور احتلام میں فرق نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوال نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے، ماں باپ کو تو نہیں پوچھ سکتے، اب کوئی مولوی صاحب کو پوچھیں گے بولے تو اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے، انہوں ہمیشہ بس ان کی ڈیوٹی انہوں کر لی اور چلے گئے، اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، اور پوچھنے میں بھی لوگوں کو شرم آتی ہے۔ اب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں، اب وہ دوست بھی کیا ہے جو اپنے کو مرضی میں آیا، جو کسی سے سنا تھا وہ غلط باتیں بھی بتا دیتے ہیں، تو ایسا بہت سارے لوگوں کا کیا ہے اس پر کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو بہرحال مردوں کے لیے خاص طور سے نوجوان ساتھی اور جتنے بھی ہیں الحمدللہ پہلے ان مسائل کو معلوم کر لیجئے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ مزی کیا ہے؟ مزی کہتے کس کو ہے؟ مزی ایک ایسا پانی ہے جو کمزور شہوت کے وقت یا اپنی بیوی سے کھیلتے وقت یا اس جیسی کسی کام میں بغیر اچھلنے کے جو خارج ہوتا ہے اس کو مزی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمزور شہوت کے وقت، یعنی شہوت نہیں ہے، بس ایسے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے، ہنسی مذاق کر رہے، ٹھیک ہے، اور یا نہیں تو دور ہے لیکن فون میں بات کر رہا، ٹھیک ہے، تو ایسے وقت میں کمزور شہوت کے وقت میں اس جیسے پھر کوئی اور کام میں لگا ہوا ہے، اچانک کیا ہے شرمگاہ سے ایک پانی نکل گیا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے مزی۔
اب یہ بغیر اچھلنے کے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. منی میں مزی میں یہ فرق ہوتا ہے، منی اچھلتے ہوئے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بغیر اچھلے کے شرمگاہ سے جو نکل جاتا ہے، ایسا کوئی بھی کام کرا یا کوئی تصویر دیکھ لیا، حالانکہ ایسی گندی چیزیں تو نہیں دیکھنا، لیکن اگر کوئی کبھی ایسا ہو گیا، کوئی تصویر دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لیا، یا کوئی کسی عورت کو دیکھ لیا، کوئی برا خیال آ گیا، کچھ تو بھی آ گیا، یہ سب چیزیں تو نہیں کرنا. لیکن ایسے وقت میں اگر کبھی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے، یہ مزی نکلی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے مزی کہتے ہیں، یہ اچھلتے ہوئے نہیں نکلتا، اس بات کو یاد رکھو. تو پھر جب بھی مزی نکلے تو اس کے اوپر غسل نہیں ہے، اس کے اوپر غسل نہیں ہے، صرف اس حصے کو دھو لینا ہے. اگر کپڑوں پہ لگا ہے تو کپڑے صاف کر لینا، شرمگاہ پہ جہاں بھی جسم کے حصے پہ لگا وہاں پر دھو لینا، اور وضو کیا ہوا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا، جا کے وضو بنا لینا، وضو بنا کے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگوں کی یہ ٹینشن ہوتی ہے، مزی میں کیا کریں؟ اب کیا ہمارا غسل ٹوٹ گیا، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے کیا، ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے کیا؟ روزے کی حالت میں بھی اگر مزی نکلے، یہی شرط ہے، یاد رکھ لو بس، بغیر اچھلے کے نکل گیا، کوئی ایسی چیز دیکھتے یا بات کرتے ہوئے اگر نکل گیا تو پھر یہ مزی ہے، اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ آپ کا غسل ٹوٹتا ہے، اس بات کو یاد رکھو. اب ودی، دوسری چیز کیا ہے؟ ودی. ودی ایک سفید گاڑھا پانی بغیر بدبو کے سفید پانی، اور گاڑھا بھی ہوتا ہے. یہ پیشاب کرنے سے پہلے یا نہیں تو پیشاب کرنے کے بعد نکلتا ہے. پیشاب کرنے کے بعد پھر چکنا لگتا، کپڑوں پہ لگ جاتا. اب پریشان ہو جاتے بہت سارے لوگ، ارے یہ کیا ہو گیا، اب ہمارا کیا ہے، روزہ ٹوٹا ہے کیا، اب ہمارا غسل بھی چلے گیا کیا، اب ہمیں غسل کرنا پڑتا کیا؟ نہیں، اس سے بھی غسل نہیں ٹوٹتا، صرف دھو لینا اور وضو کر لینا بس، ٹھیک ہے نا. ودی سے بھی اچھی طرح یاد رکھو، بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، ایک قسم کی بیماری ہی ہے، کیا؟ پیشاب کرنے سے پہلے تو بھی نکلتا چکنا گاڑھا پانی، یا نہیں تو پیشاب کے بعد تو بھی نکلتا، اس سے آپ کا غسل نہیں ٹوٹتا. یہ نکلنے کے بعد صرف اس حصے کو دھو لو اور جا کے نماز وضو بنا کے پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اب تیسری چیز ہے منی. منی کس کو بولتے؟ لذت کے ساتھ، جوش کے ساتھ ٹپک کر نکلنے والا، اچھلتے ہوئے نکلنے والا سفید مادہ، اس کو بولتے منی، ٹھیک ہے نا. منی اور مزی اور ودی میں فرق یہ ہے، مزی اور ودی یہ دو اچھلتے ہوئے نہیں نکلتے، جوش کے ساتھ نہیں نکلتے، شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ نہیں نکلتے، ٹھیک ہے نا. لذت کے ساتھ نکلنے والی چیز منی ہوتی ہے، یہ اچھل کے نکلتا ہے شرمگاہ سے، تو پھر یہ منی ہے. اب جب اگر منی نکلے تو پھر اب اس کے اوپر غسل فرض ہے. منی نکلے تو غسل کر لینا چاہیے نوجوان کو، لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں ہے تو بھی منی نکل گیا، اپنے ہاتھوں سے نکالنے کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، یہ الگ مسئلہ ہے پھر، ٹھیک ہے نا. منی کا نکلنا خود بخود نکلا، نیند میں نکل گیا، اچھل کے نکلا، شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ نکلا، تو پھر آپ کو غسل کرنا ہے، صرف آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھو اس بات کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب احتلام. احتلام کیا ہے؟ احتلام مرد کو بھی ہوتا ہے، عورت کو بھی ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، نیند میں اگر پانی کا نشان تری دیکھے، گیلا پن محسوس ہو، پانی کا نشان دیکھے تو اسے غسل کر لینا چاہیے. منی خارج ہوئی تو غسل ہے، ٹھیک ہے. منی خارج ہوئی تو غسل ہے. یہ سعودی فتویٰ کمیٹی کی طرف سے یہ فتویٰ بھی دیا گیا، اگر منی خارج ہوئی ہے، تری آپ دیکھے تو پھر اس کے لیے غسل کر لینا چاہیے. رات کو سو گئے بھائی، رات کو سو گئے، اٹھے تو دیکھے کپڑا گیلا ہے، ہاں احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کپڑا گیلا ہے، تری دیکھ رہے آپ، پانی کے نشان دیکھ رہے، تو آپ کو ضرور غسل کر لینا چاہیے. احتلام، آج احتلام کے تعلق سے بھی کیا ہے، نوجوان شرم آتا ہے، کیونکہ اب گھر میں ہوتے ہوئے ابھی غسل کرا، پھر بعد میں اگر دوپہر میں سو گیا تو اسے احتلام ہو گیا، اب پھر دوبارہ غسل کرنے کے لیے امی کیا بولتی کہ ابا کیا بولتے کہ اب شرماتے شرماتے پھرتا، نماز پڑھنے والا بھی نماز نہیں پڑھتا. ایسا نہیں ہونا، بلکہ یہی احتلام کو نائٹ فال بھی کہتے ہیں نا، وائٹ ڈراپس کہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی نکلتا ہے تو اس کو کیا ہے، غسل کر لینا چاہیے. احتلام ہوا تو غسل کر لینا چاہیے. کوئی بھی بہانہ بنا سکتے،
نہیں ہم فرینڈس کے ساتھ گھومنے جا رہے اس لیے غسل کر رہا ہوں، یا پسینے کی بدبو آ رہی اس لیے غسل کر رہا ہوں، یا نہیں تو کھجلی ہو رہی اس لیے، ایسا کچھ تو بھی بہانہ بنا سکتے، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی ودی اور منی احتلام ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا۔ خواب میں کچھ چیزیں دیکھے اور شرمگاہ سے کچھ نکلا تو غسل کر لینا چاہیے۔ احتلام وہی ہوتا ہے، خواب میں کوئی چیز دیکھ لیتا ہے نوجوان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی ایسے خواب آ جاتے ہیں، وہ خواب میں کچھ چیز دیکھ لیتا ہے اور دیکھنے کی وجہ سے منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس کو غسل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب خواتین کے مسائل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ خواتین کے مسائل میں حیض اور نفاس اور استحاضہ، ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حیض کیا چیز ہے اور نفاس کیا چیز ہے اور استحاضہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے حیض کے تعلق سے ہم لوگ غور کریں گے۔ حیض وہ خون ہے جو بچے دانی سے رحم سے نکلتا ہے، ہر مہینہ آتا ہے، عام خون سے الگ ہوتا ہے، یہ ہے حیض، ٹھیک ہے۔ ہر مہینہ آتا، عام خون سے الگ ہوتا، یہ ہے حیض۔ پھر اسی طرح نفاس کسے کہتے ہیں؟ نفاس بچے کے پیدائش کے بعد آتا، مدت مختلف ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نفاس کا خون عورت کو بچے کے پیدائش کے بعد آتا ہے، اب وہ الگ الگ مدت ہوتا ہے، کسی کو 5 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، 40 دن، کسی کو اس سے بھی زیادہ، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت صرف 40 دن کی ہی ہمیں حساب کرنا ہے، یہ نفاس کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نفاس کے تعلق سے اب اور ایک بات بھی یاد رکھ لو، استحاضہ کیا ہے؟ اچھا، استحاضہ کو پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد نفاس کی طرف۔ استحاضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، میں مہینہ بھر ناپاک رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی مہینہ بھر میں ناپاک ہی رہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قسم کی بیماری ہے، ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہوتا، یہ صرف بیماری ہے، جب عادت کے برابر دن گزر جائے تو پھر غسل کرو اور نماز پڑھو، یہ استحاضہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ استحاضہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، عورتیں اس میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ استحاضہ کا خون میں ہم فرق کیسے کریں اور استحاضہ کی حالت میں ہم نماز کیسے پڑھیں۔ بہت ساری عورتیں بولتی نہیں ہم کو تو اچھا نہیں لگتا نماز پڑھنا، ہم کو تو روزہ رکھنا بھی اچھا نہیں لگتا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ دیکھیے، دین ہمارے اچھا لگنے اچھا نہ لگنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جیسے بتایا ویسا ہم کو عمل کرنا ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ لو۔ استحاضہ کے مسائل ہی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینہ بھر ناپاک رہتی ہوں، پورا مہینہ ناپاک، تو اب میں پورا مہینہ نماز چھوڑ دوں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عادت کے مطابق جب حیض آتا تھا، جب تمہیں حیض آنا شروع ہوا اس وقت سے تمہاری عادت کیا تھی، یعنی 8 دن تھی، 4 دن تھی، 3 دن، 5 دن، 9 دن۔ اس میں بھی عورتیں بہت پریشان، نہیں ہم 8 دن، 10 دن، 15 دن اس طرح ہم نماز نہیں پڑھتے، نہیں۔ اچھا، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف 4 دن یا 5 دن ہی ہے اس کا خون آتا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، 8 دن پکا کنفرم 8 دن ہوا تو ہی جمعرات کو جمعرات، جمعہ کو جمعہ، 8 دن کے بعد ہی غسل کرنا جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بھی غلط بات نہیں۔ حیض کا خون آیا، جب وہ رکا تبھی آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ میں اب یہ ہمیشہ خون آ رہا تو اب ہمیشہ نماز نہیں پڑھنا کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جب حیض آتا تھا پہلے کتنے دن آتا تھا؟ 3 دن، 4 دن، 8 دن، اب اس کی گنتی کرو، اب وہی گنتی اگر برابر ہو گئی، 8 دن ہو گئے تو پھر آپ غسل کرنا اور نماز پڑھنا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، ایک رگ سے خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کالا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور خون ہے تو پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھو، ابو داؤد کی روایت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حیض کا خون پہچانا جاتا، وہ عام خون کی طرح نہیں ہوتا، وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے استحاضہ کے خون میں اور حیض کے خون میں آپ فرق کیجئے۔ فرق کرنے کے لیے علماء اور بھی بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ استحاضہ کا خون کیا ہے؟ ایک تو حیض کا خون کالا ہوتا
اور گاڑھا ہوتا اور حیض کے خون میں بو ہوتی ہے اور حیض کا خون جم جاتا ہے، اور حیض کے خون میں جب حیض آتا ہے تو عورت کو سر میں درد ہوتا ہے یا کمر میں درد ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ حیض کے خون کا فرق کر سکتے ہیں۔ حیض میں اور استحاضہ میں ہم کو فرق نہیں معلوم ہو رہا، ہم کیا کرنا، کیا نماز چھوڑنا، کیا بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے، سوال کرتے ہیں۔ تو آپ کو فرق کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں۔ حیض کا خون کب حیض ختم ہوا، کب استحاضہ کا شروع ہوا، اس میں فرق کرنے کے لیے حیض کا خون کالا ہوتا، بدبو والا ہوتا، گاڑھا ہوتا اور وہ جم جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اب یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضہ کا ہے، اب فوراً غسل کر لے کے نماز شروع کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتے، پھر بھی نہیں معلوم ہو رہا، تو علماء نے ایک اور طریقہ بتایا، وہ یہ ہے فرق نہیں کر پا رہی ہے تو پہلے کتنے دن آتا تھا، ٹھیک ہے نا، پہلے کتنے دن آتا تھا، جب حیض شروع ہوا اس وقت کتنے دن آتا تھا، اب وہ گنتی کر لینا، اب آ رہا ہوں گا 15 دن 20 دن، لیکن پہلے کتنے دن تھا، 8 دن تھا، 5 دن تھا، اب وہ 5 دن گنتی کر لینا، اب اس کے بعد فوراً غسل کر لینا، نماز شروع کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، میں نماز چھوڑ دیتی، ایسا نہیں بول سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اور ایک بات کیا ہے، یہ بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو خاندان کی عورتوں کا کتنے دن حیض آتا ہے اس کے ذریعے سے بھی گنتی کر لینا، یعنی خالہ ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، ان لوگوں کو کتنے دن حیض آتا، وہ گنتی اپنی گنتی سمجھ لینا، اس کے حساب سے برابر اتنے دن نماز چھوڑنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو نماز شروع کرنا ہے۔ یہ ہے استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ کے تعلق سے ہم لوگ اس طرح یعنی عورتیں فرق کر کے نماز پڑھیں گی، اور استحاضہ کے تعلق سے جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر یہ مسئلے آپ کو معلوم ہو گئے تو، ٹھیک ہے۔ اب نفاس کے تعلق سے، جیسا کہ نفاس بچے کے پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس اگرچہ 40 دن سے پہلے ہی نفاس بند ہو گیا تو پھر غسل کر لینا اور نماز شروع کرنا، سمجھ لینا۔ اب نفاس میں بھی یہ نہیں سوچنا نہیں 40 دن تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، حالانکہ 20 دن کو ہی نفاس کا خون بند ہو گیا، 15 دن کو ہی نفاس کا خون بند ہو گیا، کئی عورتوں کو ایسا ہوتا ہے، اس کے باوجود نہیں وہ 40 دن کو چلا رہتا نا، وہ چلا کرے تک ناپاکی رہتی ہے عورت جب تک نماز نہیں پڑھتی، ایسے نہیں۔ آپ کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دنوں کے بعد وہ خون بند ہو گیا، فوراً اسی دن غسل کر لینا، وہاں سے نماز روزہ جو بھی شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر کسی کو نفاس کا خون بند ہوا پھر دوبارہ شروع ہوا اور وقفے سے خون آئے تو اب کیا کرنا، ایک بار تو بند ہوا غسل کر لیے، لیکن پھر تھوڑے دن کو اور شروع ہوا، 1 دن کو 2 دن کو، پھر تھوڑا بند ہو رہا آ رہا، بار بار ایسا آ رہا، تو اس میں 40 دن کی مدت کے اندر اسے نفاس سمجھا جائے گا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اگر ایسا بار بار آ رہا، 40 دن کے بعد بھی ایسا ہی آ رہا، بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون، تو صرف 40 دن کے اندر ہی نفاس سمجھیں گے، 40 دن کے بعد غسل کر لیں گے، بس یہ لاسٹ ہے، یہ آخری مدت ہے اس کی، 40 دن، اب اس سے زیادہ نفاس نہیں، اس کے بعد غسل کر لینا، نماز شروع کر دینا، ٹھیک ہے۔ نفاس کا حکم ویسے ہی ہے جو حیض کا ہے، یعنی نفاس کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، ہم بستری نہیں کرے گی، یعنی جو چیزیں حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی ہیں وہ چیزیں نفاس کی حالت میں بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ نفاس والی بھی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفاس آ رہا چھوٹے بچے اس کو 40 دن سے پہلے اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ نہیں جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جا سکتی ہے ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب یہ ہے نفاس کا معاملہ۔ تو استحاضہ کے معاملے میں کیا ہے، استحاضہ میں اب استحاضہ کا خون ہے، استحاضہ کا خون ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، یعنی استحاضہ کو اور حیض کے درمیان آپ فرق کر لیے، ہاں یہ تو استحاضہ ہے آپ کو معلوم ہے، تو فوراً آپ غسل کر لیے، نماز روزہ وغیرہ یہ سب چیزیں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب حیض کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اگر حیض کے تعلق سے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اس کے بعد اب حیض کیا ہے اور حیض کی حالت میں کون کون سی چیزیں نہیں کرنا۔ حیض وہ خون ہے جو بچے دانی رحم سے نکلتا ہے اور ہر مہینہ آتا ہے،
کسی کو کم کسی کو زیادہ دن آتا ہے، اور یہ عام خون سے الگ ہوتا ہے، یہی حیض ہے۔ تو حیض کی حالت میں سب عورتوں کا ایک ہی مدت نہیں، ایک ہی گنتی نہیں ہے، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 8 دن، کسی کو 9 دن، وہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا چیزیں نہیں کرنا حیض کی حالت میں؟ پہلی چیز، ہم بستری نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ اکثر لوگ علم نہیں رہنے کی وجہ سے، خاص طور سے نئے شادی شدہ جوڑے، نوجوان لوگ حیض کی حالت میں بھی ہم بستری کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حیض کی حالت میں داخل ہوتے یا دبر میں داخل ہوتے یا کاہن کے پاس آئے تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے انکار کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے حدیث۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ دوسرا، دبر میں، دبر کا مطلب پائخانے کی جگہ، یاد رکھو، خاص طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کئی نوجوان عورتوں کے ساتھ صرف داخل ہونے کا، ہم بستری کرنے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی جگہ، وہ ہے پیشاب نکلنے کی جگہ، اسی جگہ سے آپ ہم بستری کر سکتے۔ لیکن اگر دبر سے، پیچھے سے، یعنی پیخانے کے راستے سے اگر آپ ہم بستری کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حیض کی حالت میں بھی ہم بستری نہیں، پیخانے کی راہ میں بھی ہم بستری نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی انکار کر دیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے، صحیح مسلم کی روایت۔ یعنی حیض کی حالت میں صرف ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ باقی سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹ سکتے، اس کو چمٹ سکتے، چوم سکتے، یہ سب چیزیں جائز ہے، لیکن ہم بستری نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھو اس میں، اگر کوئی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا، چمٹنا، چومنا یہ سب جائز ہے۔ لیکن جو نہیں بھیا وہ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس کی حالت میں بھی، اب وہ قریب آیا تو پھر کیا ہے، وہ ہم بستری ہو سکتی ہے، تو ایسا آدمی دور رہنا بہتر ہے، دور رہنا، الگ سو جانا یہی بہتر ہے، لیکن کنٹرول کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی نہیں معلوم ہو کہ اگر ایسا کر لیا، یعنی حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو اس کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت حیض میں ہم بستری کرے 1 یا نصف دینار صدقہ کرے، صدقہ کرنا ہے کفارے کے طور پر۔ حیض کے اختتام پر بھی غسل سے پہلے ہم بستری جائز نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ یعنی حیض کی حالت میں بھی ہم بستری نہیں کرنا، لیکن حیض ختم ہوا، ابھی صبح اٹھنے کے بعد غسل کرنا ہے عورت کو، لیکن غسل تو کرنا ہے نا، چلو حیض تو ختم ہو گیا نا، ابھی ہم بستری کر لیں گے، یہ بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 4 گرام یا نہیں تو 2 گرام سونا، 1 دینار یا نہیں تو آدھا دینار، نصف دینار سونا صدقہ کرنا ہے اگر حیض کی حالت میں، یا نہیں تو حیض کے بعد غسل کرنے سے پہلے اگر ہم بستری کر لیا تو بہرحال 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا تھا، 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا تھا، 12 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا، اور 12 چاندی کے سکوں کا 1 سونے کا سکہ ہے، تو ایک یہ بھی 4 گرام کے، وہ بھی 4 گرام، یہ بھی 4 گرام کے اور وہ بھی 4 گرام کے ہوتے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا عمل کر لیا تو کفارے کے طور پر 4 گرام سونا یا نہیں تو 2 گرام سونا کم از کم کیا کرنا ہے، اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا، حیض کی حالت میں کیا نہیں کر سکتے؟ نماز اور روزہ حیض کی حالت میں نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور ختم ہو جائے تو غسل کر لو، نسائی کی روایت۔ دوسرا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمیں حیض آتا تو روزے کی قضا رکھتی تھی، نماز کی نہیں، ابو داؤد کی روایت۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ اگر حیض آ گیا تو جتنے روزے آپ کے چھوٹے رمضان کے، وہ روزے آپ کو بعد میں رکھنا ہے، لیکن حیض کی حالت میں جو نمازیں چھوٹی وہ نمازیں بعد میں پڑھنا نہیں ہے آپ کو، نہیں حیض کے 3 دن چلے گئے، وہ 3 دن میں 5 15 نمازیں ہو گئے، بعد میں میرے کو پڑھنا نہیں ہے، آپ کے لیے چھوٹے، خواتین کے لیے حیض کی حالت میں نمازیں معاف ہے، نماز جو چھوٹی ہے حیض کی حالت میں وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر حیض آ گیا تو کھانا کھا سکتی ہے،
آپ صبح سحری کر لیے، 10 بج گئے، 11 بجے، 12 بجے، آپ کون سے بھی وقت میں روزے کی حالت میں ہے لیکن حیض آ گیا تو کیا کرنا؟ اب وہ روزہ چھوڑ دینا، پھر کھانا کھا سکتے نہیں۔ اب وہ صبح نیت اس کر لیے نا، اب وہ حیض آیا تو کیا ہوا، ایسے ہی کنٹینیو کریں گے، شام تک ایسے ہی رہیں گے، نہیں رکھ سکتے، آپ کھانا کھا سکتے کیونکہ آپ کا روزہ وہ وہیں پر ٹوٹ گیا۔ اگر نماز کا وقت شروع ہوا، حیض آ گیا، ابھی تک نہیں پڑھے تو قضا ادا کرنا پڑے گا۔ نماز کا معاملہ یاد رکھو، اگرچہ نماز کا وقت تو شروع ہوا، ابھی نہیں بھائی ابھی تھوڑی دیر سے پڑھیں گے بلکہ آپ سوچ رہے تھے، لیکن حیض کا وقت آ گیا، حیض آ گیا آپ کو، اب کیا کرنا؟ کیونکہ نماز کا وقت شروع ہوا، اب اس نماز کو جب آپ حیض سے پاک ہوں گے، غسل کریں گے، تو اس نماز کی قضا آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ وقت شروع ہونے کے بعد بھی آپ نماز نہیں پڑھے نا، اس لیے پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز کا اول وقت پانے سے مراد، اگر عورت سورج غروب ہونے کی اتنی دیر بعد حیضہ ہوتی ہے کہ مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکتی، اگر مغرب کی ایک رکعت بھی ادا کر سکے تو اسے حیض ختم ہونے کے بعد قضا ادا کرنا ہوگا۔ آخری وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے فجر ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں بھئی ابھی حیض تو ختم ہو گیا، رات کو ہی حیض کا خون رک گیا، لیکن چلو کل صبح 10 بجے وہ غسل کر لیں گے، صبح جاگنے کے بعد 12 بجے 11 بجے کبھی تو بھی غسل کر لیں گے، بعد میں وہاں سے نماز شروع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر رات کو ہی آپ کا حیض کا خون رکا تو آپ فجر سے پہلے ہی غسل کر لیں گے اور فجر کی نماز وہیں سے شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت حیض کی حالت میں کر سکتے، دلیل صحیح بخاری کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں قرآن غلاف پکڑ کر لائی، یعنی قرآن کو حیض کی حالت میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی لیکن اس کا غلاف پکڑ کے لائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تکیہ لگا کر قرآن، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے تھے، ایسی حالت میں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہوتی، یہ صحیح مسلم کی روایت، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دعائیں، حیض کی حالت میں کوئی دعائیں پڑھنا، اذکار پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ سب جائز ہے۔ بہت سارے لوگ عجیب سوال یہ بھی کرتے ہیں حیض کی حالت میں میک اپ کر سکتے کیا؟ دیکھیے کر سکتے ہیں، جائز ہے یہ سب چیزیں، ہاں ٹھیک ہے نا۔ ذکر کرنا، آپ ہمیشہ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں حیض کی حالت میں بھی کر سکتے، ٹھیک ہے۔ گلاؤز لے کے معنی والے قرآن کو یا نہیں تو موبائل میں تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر فتویٰ ہے۔ تو ہاتھوں میں گلاؤز پہنا ہوا ہے، اگر ترجمے والی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ ہے کہ آیتوں کو بغیر گلاؤز کے نہ چھوئیں، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے یا نہیں تو کبھی بچوں کو پڑھانے کا معاملہ ہے تو ایسی حالت میں آپ بچوں کو پڑھا سکتی ہے، سورہ پڑھنا ہے، یاد دلانا ہے، یاد دلا سکتی ہے، آپ کو خود یاد کرنا ہے، کہیں بھول نہ جاؤں تو آپ یاد کر سکتی ہیں، قرآن سن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں جائز ہے حیض کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حیض کی حالت میں اور کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ مسجد کے راستے سے گزر سکتے لیکن مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز لانے کا حکم دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں ہے نا، جا لے کے آ جا، صحیح مسلم کی روایت، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جائے نماز مسجد میں تھا، مسجد میں جا کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی، تو مسجد کے راستے سے اگر کسی کو جانا ہے تو وہ گزر سکتی ہے سامنے سے، لیکن مسجد میں بیٹھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طواف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاکیزہ ہونے تک بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ کیا کرنا ہے؟ طواف نہیں کر سکتے حیض کی حالت میں، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک حاجی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عیدگاہ میں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، حیض والیوں کو عیدگاہ میں لاؤ کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑھے گی، عید کی نماز لوگوں سے الگ رہے گی، لیکن
ان سب کے ساتھ دعاؤں میں تو شامل ہوگی، دعا تو کر سکتی ہے، تو کیا معلوم ہوا عیدگاہ جا سکتی ہے حیض کی حالت میں بھی عورت، ٹھیک ہے۔ اچھا، طلاق کا معاملہ کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، پھر آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے۔ آج تو طلاق کو مذاق ہی بنا دیے، بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا دیے خود مسلمان۔ طلاق، غصے میں آیا طلاق، ارے حالت حیض میں اگر بیوی حیض کی حالت میں اگر طلاق دینا ہے تو پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ بیوی کس حالت میں، اگر حیض کی حالت میں ہے تو اس وقت طلاق نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو اس مسئلے کو۔ بہرحال طلاق کا الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو حیض کی حالت میں اور کیا کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ کھانا پینا، کنگھی کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودیوں میں جب کوئی حیضہ ہو جاتی تو وہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور گھروں میں میل جول یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے تھے۔ صحابہ نے جب دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 نکال کر دیکھو، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جب سوال کرے صحابہ، اللہ کے رسول یہودی تو ایسا کرتے ہیں، حیضہ عورت سے ملنا کھانا پینا یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، البتہ ہم بستری نہیں کرنا، صحیح مسلم کی روایت۔ ہم بستری کے علاوہ عورت کے ساتھ جب وہ حیضہ ہوتی ہر کام کر سکتے، کھانا کھا سکتے، پانی پی سکتے، ہاں، اور ہر وہ کام، کپڑے لینا دینا، ان کے ساتھ مل کے لیٹنا، یہ سب چیزیں جائز ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، علم نہیں رہنے کی وجہ سے کئی لوگ اس کو ناپاک تو ناپاک ہی سمجھتے۔ ہاں، حیض کی حالت میں کیا نہیں کرنا؟ بہت سارے لوگ نہیں، تم پکانا نہیں، اب ان کے پکایا ہوا وہ کھانا نہیں کھاتے کئی لوگ۔ حیض کی حالت میں اگر کوئی کیا ہوتا ہے وہ گھروں میں اچار وغیرہ لگاتے نا، تو کئی لوگ بولتے نہیں تم حیض کی حالت میں ناپاک ہے، اچار خراب ہو جاتا، دور دور رہو، ایسی باتیں کرتے۔ اور حیض کی حالت میں کسی کے قریب نہیں جانا، کسی کے گھر میں نہیں جانا، اس کے فنکشن میں نہیں جانا، اس کی شادی میں نہیں جانا، باہر نہیں جانا، بہت ساری ایسی جو باتیں کہتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ حیض کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ہم بستری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، اس کے بعد وہ برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ میرے ہونٹوں کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے اور پانی پیتے۔ کیا معلوم ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پانی پی کے برتن دیتی تو اسی جگہ ہونٹ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے، حالانکہ میں اس وقت حیض کے حالت میں ہوتی، جب دانتوں کے ساتھ ہڈی سے میں گوشت اتارتی، جبکہ میں حیضہ ہوتی، اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی سے کھاتے، جہاں میرے دانت لگے تھے اسی جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کو لگاتے اور وہیں سے کھاتے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور کیا رہ گیا بولیے؟ کھانا نہیں کھانا، اچار نہیں لگانا، تم قریب نہیں آنا، ہمارے کو ٹچ نہیں کرنا، ہمارے کو چھونا نہیں، پاک جگہ نہیں جانا، وہ کون سے کی پاک جگہ اپنے طرف سے جو بنا کے رکھ لیے، ایسی مجلس میں نہیں جانا، ویسی مجلس میں نہیں جانا، غلط باتیں ہیں یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، صحیح بخاری کی روایت۔ لیٹنے کے تعلق سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، میں وہاں سے نکل کے بھاگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تجھے حیض ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے مجھے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو حیضہ تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں حیضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا، صحیح بخاری کی روایت۔ کیا لیٹ کے تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حیض آیا تو نکل کے بھاگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے حیض آیا کیا؟ ہاں معلوم ہوا تو بلا کے نہیں، تو حیضہ ہے تو اس طرح نہیں جا سکتی دور، چلیے، اور قریب کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں بلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال گولیاں، حیض کی حالت میں جو گولیاں کھانے کی بات ہے،
حج کے اور رمضان کے وقت حیض روکنے والی گولیوں کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے کر سکتے ہیں۔ کچھ عورتیں اگر ڈاکٹر کے مشورے سے میں رمضان کے پورے روزے رکھنا چاہتی ہوں اس لیے میں حیض کو روکنے والی گولیاں استعمال کروں، تو بالکل کر سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کھا لیے پھر اس کا کچھ ری ایکشن ہو گیا، ایسا نہیں ہونا۔ تو بہرحال گولیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سعودی علماء کی فتویٰ کمیٹی کی طرف سے یہ فتویٰ آیا۔ اب تیمم کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ اہم باتیں سن لیجئے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 43 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے خطبہ شروع کرتے وقت یہ آیت کی تلاوت کیا تھا، اس میں تیمم کا ذکر ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، ایک آدمی الگ تھا، آپ نے کہا ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا میں جنابت کی حالت میں ہوں اور پانی بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مٹی کو لازم پکڑو، بلا شبہ یہ تمہیں کفایت کر جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، لیکن ایک آدمی نماز کے وقت بھی نماز نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو پوچھے تم کیوں ایسا؟ تو بولے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آگے رکھوں گا۔ اب ایک اور حدیث دیکھیں گے جس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ احتلام ہوا، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی میں لیٹے، جیسے جانور مٹی میں لیٹتا ویسا لیٹے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احتلام ہوا تھا، پانی نہیں ملا، میں جانوروں کی طرح مٹی میں لیٹا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کا طریقہ بتائے، کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو زمین پر یعنی مٹی پر مارے، پھر اسی طرح جھٹک دیے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے پشت پر، پھر بائیں ہاتھ کے پشت پر دائیں ہاتھ سے اس طرح ایک مرتبہ کرے، پھر اپنے چہرے پر ایک مرتبہ اس طرح پھیرے۔ یہ تیمم کا طریقہ بتائے، یعنی ایک مرتبہ صرف مسح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مومن کے لیے وضو کا کام کرتی ہے، چاہے اسے 10 سال تک پانی نہ ملے۔ اللہ اکبر، نسائی کی روایت۔ اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے وہ 10 سال بھی تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، ایک شخص کو سر پر پتھر لگا، احتلام ہوا تھا، پھر اسے دریافت کیا گیا، آپس میں مشورہ کرے کیا کرنا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں غسل ضروری ہے، حالانکہ اسے سر پر زخم لگا ہوا تھا، اسے احتلام ہوا، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ کیا بولے نہیں اسے تو غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ اسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے، اب وہ سر پر زخم تھا لیکن پھر بھی وہ غسل کر لیا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کہا غارت ہو ان لوگوں کا، غارت ہو، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ابو داؤد کی روایت، انہوں نے اسے مار ڈالا، یعنی اب زخم لگا ہوا ہے، وہ پانی نہیں نہا سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی تیمم ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں معلوم ہو کہ اگر اس طرح کے اگر غلط فتوے دے دیے تو پھر یہ نقصان ہوتا۔ تو بہرحال پانی نہیں ملنے کی شکل میں، بیماری کی حالت میں، اگر زخم ہے تو پٹی پہ مسح کرنا، یہ تمام حالتوں میں، یعنی پانی نہیں ملا، بیمار ہے، غسل کرے تو اور بیماری بڑھ سکتی، ایسی حالتوں میں کیا ہے، ہاں اگر زخم ہے تو ایسی حالتوں میں بھی کیا ہے ہم تیمم کر لے سکتے۔ ایک ہی مرتبہ ہاتھ پھیرنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور طریقہ بتایا، ایک ہی مرتبہ، ایسا نہیں ہے کہ اب ہاتھوں کو پورا مسح کرتے جانا، 2 بار 3 بار کرنا، چہرے کو 3 بار کرنا، ایسا نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے وقت یا جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم درست نہیں ہے۔ ہاں تیمم کب کر سکتے؟ پانی نہیں ملنے کی شکل میں، پانی نہیں ملنے کی صورت میں ایک، اور دوسرا اگر کوئی بیمار ہے، اب ایسا زخم ہے، ایسی بیماری ہے، اگر وہ غسل کر لیا تو پھر اس کا زخم بڑھ سکتا اور اس کی بیماری زیادہ ہو سکتی ہے، ایسی شکل میں وہ کیا ہے تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی نماز کا وقت ہوا اور جماعت وہاں ٹھہرتی ہے،
اب ایسی حالت میں نہیں بھی جلدی اب وہ تیمم کر لے کے بہت سارے لوگ جا کے وہ دیواروں پہ مار کے جلدی جا کے وہ جماعت میں مل جاتے، اس طرح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹتا جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹنے والی کون کون سی چیزیں ہیں اگر وہ یاد رکھ لیں گے تو انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر نیا تیمم کرنا ہوگا اگر پانی نہیں ملا تو۔ اور پانی مل جانے پر تیمم ختم ہو جاتا۔ آپ ایک مرتبہ تیمم کر لیے، نماز پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اب پھر کچھ دور جانے کے بعد آپ کو پانی مل گیا تو اب وہ تیمم کے ساتھ ہی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پانی مل گیا تو پہلے پانی سے وضو کر لینا پڑے گا۔ چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم وضو کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کی وجہ سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، صحیح بخاری کی روایت۔ قیامت کے دن وضو کی نشانیوں کی وجہ سے ہماری شکلیں سفید چمکیں گی، سفید ہاتھ اور پیر ہمارے نظر آئیں گے، کیونکہ ہم دنیا میں وضو بناتے تھے نماز کے وقت، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی نماز اور مسجد کی طرف چلنا اس کے لیے اضافہ ہوگا، صحیح مسلم کی روایت۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اگر ویسا وضو بنائیں گے تو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چھوٹے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، اس کے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جتنے بھی گناہ معاف ہونے کی حدیثیں ہیں الحمدللہ اس سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کے معافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا پھر 2 رکعت نفل نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے، جنت ہے ایسا پڑھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب وضو کیسے کرنا؟ وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر نیت کے اٹھے آئے وہ باتیں کرتے ہیں کیا کیا ایسا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ نیت پہلے دل میں ہونا، اب نیت کا مطلب پھر زبان سے بولنا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ وضو کے بھی نئے نئے طریقے پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو میں نے سنا کہ وضو شروع کرنے سے لے کر آخر تک پڑھنے کی دعائیں سکھا رہے تھے۔ مطلب ایک عورت تھی الحمدللہ بوڑھی خاتون تھی، وہ ہمارے سامنے جب میں ایسے وضو کرتی ہوں بیٹا بول کے وہ جو دعائیں بتا رہی تھی وہ عجیب، سننے میں عجیب لگے، وہ اس میں تھوڑا اردو بھی تھا، الفاظ کچھ فارسی کے تھے کچھ عربی کے تھے، سب ملا کے میں وضو کرتی ہوں ایسے ویسے، ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا، کلی کرتے وقت ایک دعا، ناک میں پانی چڑھاتے وقت ایک دعا، سر کے مسے کا ایک دعا، اللہ اکبر، یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل میں ارادہ ہوا وضو کرنے سے پہلے، آپ دل میں ارادہ کر لیے وضو کرنے کی اور آپ جا کے وضو کرنا شروع کرے، الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے وقت بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت۔ اس لیے زبان سے صرف بسم اللہ بولنا، وضو سے پہلے صرف بسم اللہ بول کے وضو کرنا۔ اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا، بھول اور جس کام پر اسے مجبور کیا جائے وہ معاف ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو
اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کا خلال کرو، داڑھی کا بھی۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اچھی طرح خلال کرنا انگلیوں کا، یعنی کوئی بیچ میں جو ہے نا سوکھا نہیں رہ جانا، ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طرح وضو کرتے وقت گردن کا مساح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیسے وضو کرنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ بولے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اچھی طرح غرغرہ کرتے ہوئے اچھی طرح، پھر بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ناک کو صاف کرنا ہے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، پھر اسی طرح ایک دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کیسے کریں گے؟ ہاتھ میں پانی لے کے پھر اس کے بعد پانی چھوڑ دیں گے، اس کے بعد اس طرح ہاتھوں کو لے کے یہاں پیشانی کے یہ اوپر حصے سے لے کر اس طرح پیچھے تک لے جائیں گے، پھر اسی طرح اس کو آمنے آگے تک لائیں گے، پھر اس کے بعد یہ کان میں انگلیاں رکھ کر یہ بڑی انگلی سے 1 مرتبہ کان کے پیچھے اس طرح گھمائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ سر کا مسح ہے۔ اس کے بعد گردنوں کا مسح کرنا اس طرح یہ جائز نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پیر دھوئے سیدھا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بایاں پیر دھوئے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی وضو مکمل ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں، 3 مرتبہ سے کم کر سکتے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا 3 مرتبہ، لیکن آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ اس کی دعا اس کی دلیل انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ وضو کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 مرتبہ دھونا ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہاتھ، 1 مرتبہ بھی کلی کر سکتے، 1 مرتبہ بھی چہرہ دھو سکتے، یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ چالو کر کے بیٹھ گئے، نل چالو کر کے جتنی مرتبہ باتاں کرتے ہوئے کلی کر رہے تھوک رہے، کلی کر رہے تھوک رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صابن لگا کے 4 مرتبہ صابن لگا کے منہ دھورے وضو کرتے وقت ایسا جائز نہیں ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، یہ برائی کرنے والے ظلم کرنے والے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت۔ دعا بھی لمبی دعائیں اور وضو میں بھی لمبی چیزیں، یعنی تجاوز کرنا، 1 سے زیادہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ وضو کے درمیان کوئی بھی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت کے تحت بات کرنا جائز ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ وضو کرتے وقت بات کر سکتے ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کے دونوں شروع ہو گئے نل چالو کر کے مسجد کے پاس، پورے ہنسی مذاق کر رہے، کسی کا کیا ہے غیبت کر رہے، کسی کا کچھ بول رہے وضو کرتے ہوئے، ایسی حرکتیں نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا مطلب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی تم وضو بنا کے تیلگو بات کرے تمہارا وضو ٹوٹ گیا، یعنی اردو کے علاوہ کوئی دوسرا لینگویج استعمال کرے تو وضو ٹوٹ گیا سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ایسے وضو نہیں ٹوٹتا، ضرورت کے تحت بات کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ہر نماز کے وقت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھے، 5 نمازیں ایک ہی وضو سے۔ مطلب کیا ہے؟ ضرورت کے تحت ہر نماز کے وقت وضو بنانا اچھی بات ہے، لیکن ضرورت کے تحت کبھی اگر ایک ہی وضو سے 4-5 نمازیں 2 نمازیں بھی اگر پڑھ لیے تو اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو کے بعد انگلی اٹھانا بدعت ہے، بہت سارے لوگ وضو کے بعد فوراً وہ انگلی اٹھا کے کچھ بھی دعا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نظر اٹھانے والی بھی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، وضو بنا لیے کہ یوں نظر اٹھانا، یوں انگلی اٹھانا، یہ سب جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک کرتے تھے، یعنی پونچھ سکتے ہیں وضو بنانے کے بعد ہاتھوں اور پیروں کو، یعنی چہرے وغیرہ کو آپ خشک کر سکتے، پونچھ سکتے ہیں، ترمذی کی روایت، ٹھیک ہے۔ اب مسح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی اور موضوعوں پر مسح کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یعنی پگڑی پر بھی مسح کر سکتے ہیں اور کیا ہے موضوع پر یعنی ساکس پر بھی۔ مقیم آدمی 1 دن، مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا، صحیح مسلم کی روایت۔ یہ مسح کرنے کے مسائل انشاءاللہ میں پورے کلیئر کروں گا، ایک کے بعد ایک، پہلے حدیثیں سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ مقیم آدمی 1 دن، مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا۔ پہلی بار ساکس پہنے تو ان سے پہلے وضو کرنا ہوگا، یعنی پہلی مرتبہ اگر ساکس پہنے تو اس سے پہلے ہی وضو کرنا پڑے گا، باوضو حالت میں ہی ساکس پہننا پڑے گا، صحیح بخاری کی روایت۔ وہ ساکس پورے حصے کو ڈھانکنے والے ہونا، یعنی جسم کے وہ جو وضو کا حصہ ہے وہ پورا ڈھانکنے والا ہونا، پتلے نہیں ہونا، پھٹے ہوئے نہیں ہونا، ایک بار اگر اتار دیے تو پھر
وہ مسا وہیں پر ختم، یعنی نیا پھر وضو بنانا پڑے گا۔ ہاتھوں کو بھگا کے سامنے سے پیچھے کی طرف ایک بار لے جانا، یہ مسح ہے۔ تو یہ حدیثیں سننے کے بعد کیا معلوم ہوا؟ مسح کرنا ہے تو اگر کہیں سفر میں جا رہے، دور جا رہے، آفس میں کام کر رہے ہیں، جو بھی ہے، آپ کو شو پہننے کی عادت ہے، آپ ساکس پہنتے ہیں، اب 5 ٹائم نماز کے وقت وہ کیا ہے ساکس اتارنا، شو اتار کے جو ہے نا آپ بار بار وضو بنانا، ساکس اتارنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی حالات میں کیا ہے آپ مسح کر سکتے ہیں ساکس پر۔ کیسے؟ شرط پہلی یہ ہے کہ آپ وضو بنانے کے بعد فوراً، پہلی مرتبہ جب بھی وضو بنائیں فوراً آپ کو ساکس پہننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی چیز ہے۔ پھر اسی طرح پہلی بار ساکس پہنے تو اس سے پہلے ہی وضو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساکس پہننے کے بعد وضو کرنا، پہلے وضو بنا لینا مکمل، اس کے بعد پھر آپ کو ساکس پہننا ہے۔ اب ایک مرتبہ پہن لیے ساکس، وہ پتلے نہیں ہونا، پھٹے ہوئے نہیں ہونا، وہ پیر کے پورے حصے کو ڈھانکنے والے ہونا۔ اب دوبارہ آپ کو وضو بنانے کا وقت آیا، یعنی نماز کا وقت آیا، آپ وضو بنانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو وہ ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں، پورا وضو بنا لیے اور ہاتھوں کو پانی میں بھگو کے پیر کے انگلیوں سے اس طرح ایک مرتبہ، اوپر نیچے نہیں ہوتا، پیر کے نیچے نہیں، تلووں پہ نہیں، پیر کے اوپر ایک مرتبہ اس طرح ایک مرتبہ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں سے پیروں کے اوپر اس طرح صاف کر دینا، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ سامنے سے پیچھے کی طرف لے جانا، یہ آپ کا ساکس کا مسح ہو گیا۔ اس طرح آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی وضو ہو جائے گی، آپ کو ساکس اتار کے پورے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وضو کب مستحب ہے، بہتر ہے، وضو کب مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر صرف پاکی کی حالت میں۔ ابو داؤد کی روایت کا مطلب جب بھی ذکر کرنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، آپ وضو کریں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب بہتر ہے، لیکن ضروری کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت وضو بنانا یہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح مطلب کہ اگر وضو ہے تب بھی اگر پھر سے وضو بنا رہے تو یہ مستحب ہے، ہر نماز کے وقت نیا وضو بنانا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تیسری چیز، ہر مرتبہ بے وضو ہو کر، مسند احمد کی روایت، یعنی جیسے ہی وضو ٹوٹا پھر وضو بنا لیے، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ وضو سے رہنا، یہ بھی مستحب ہے۔ چوتھی چیز، غسل جنابت سے پہلے مطلب کہ آپ رات کو ہم بستری کریں اور صبح آپ کو غسل کرنے کا ارادہ ہے، تو اس سے پہلے آپ غسل جنابت سے پہلے اگر وضو کر لیے تو یہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے۔ سونے سے پہلے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سونے سے پہلے، رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے روزانہ یہ بھی وضو بنا کے اگر سو گئے تو یہ بھی بہتر ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کر رہے تو شرمگاہ دھوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وضو کرتے، صحیح بخاری کی روایت۔ یعنی جنابت کی حالت میں ہیں آپ لیکن سو جا رہے، ابھی غسل کرنا نہیں ہے، تو بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وضو کر لیتے تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہی رات میں 2 مرتبہ اگر ہم بستری کرنا یہ ارادہ ہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ ایک ہی مرتبہ اگر اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں 2 مرتبہ اگر ہم بستری کرنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح میت اٹھانے کی وجہ سے بھی وضو کرنا بہتر ہے، کر سکتے ہیں، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح خے کرنے کے بعد وضو ٹوٹتا نہیں لیکن بہتر ہے، اگر خے ہو گئی تو بہتر ہے وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وضو توڑنے والی اشیاء یہ بھی جاننا ضروری ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلے پیشاب پیخانہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح مسلم ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نماز سے نہ پھرے حتیٰ کہ آواز سن لے جب تک کہ بدبو نہ پالے، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر نماز کی حالت میں آپ کو شک ہو گیا تو آپ نے بھی ہوا خارج ہوئی ہوں گی، اس شک کی وجہ سے نماز چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جب تک کہ آپ نماز پڑھتے وقت آپ کو یا تو آواز آئے یا نہیں تو بدبو، یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر محسوس ہوئی تو پھر نماز چھوڑیں گے، ورنہ آپ صرف محسوس ہوا وضو ٹوٹی ہوں گی بول کر آپ نہیں جا سکتے نماز چھوڑ کے، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح غسل واجب کرنے والی اشیاء سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جتنی چیزوں سے غسل ٹوٹتا انہی چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گہری نیند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
سو جائے وہ وضو کر لے، ابن ماجہ کی روایت، یعنی گہری نیند میں اگر چلے گئے تو وضو آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے ٹوٹتا ہے۔ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند آنے سے ٹوٹتا۔ گہری نیند میں اگر چلے گیا تو اسے وضو بنانا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرمگاہ کو چھواں اسے وضو کر لینا چاہیے، ابو داؤد کی روایت۔ ہاں، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کپڑے کے اوپر سے اس نے چھوا تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، ڈائریکٹ اگر شرمگاہ کو چھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، اس بات کو بھی یاد رکھو۔ کسی بچے کی شرمگاہ کو دیکھ لیے، ٹھیک ہے، کسی کی بھی، ایسا تو دوسروں کی نہیں دیکھنا ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی اگر کوئی اپنی شرمگاہ اس طرح دیکھ لیا کر لیا تو وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ یہ سعودی فتویٰ کمیٹی ہے، اس کی طرف سے یہ فتویٰ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو بوسہ لیا پھر نماز کے لیے گئے تو وضو نہیں کیا، ترمذی کی روایت۔ تو کیا معلوم ہے، وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور پیر لمبے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو میرے پیر کو ہاتھ لگاتے تھے، اشارہ کرتے تھے، میں اپنے پیروں کو قریب کرتی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ یعنی نماز کی حالت میں وضو ہے تو اس وقت بھی اگر عورت کو چھوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، صحیح مسلم میں اور نسائی میں روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ابو داؤد کی روایت۔ خے کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، زیادہ ہنسنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو گئے تھے اور جب جاگنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، پھر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، صحیح بخاری کی روایت۔ اب اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا، اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان قائم کی اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ بے وضو ہونے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ایسی حالت میں اگر ایک اور مسئلہ بھی، اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، بار بار ہوا خارج ہوتی ہے تو اب وہ کیا کرے، وہ صرف نماز سے پہلے وضو کر لے، اب اس کے بعد نماز شروع کر دے۔ اب وہ نماز کی حالت میں بھی اگر ہوا خارج ہو گئی تو وہ اب کنٹرول نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک بیماری ہے، تو اسی حالت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح پیشاب کے خطرے وغیرہ نکلنے کی بھی جس کو عادت ہے تو وہ نماز شروع کرنے سے پہلے وضو بنا لے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب وہ پیشاب کے خطرے نکلنے سے یا ہوا خارج ہونے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اب غسل کا طریقہ، انشاءاللہ غسل کے تعلق سے چند مسائل ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی خارج ہونے کی صورت میں غسل ہے۔ غسل کب کب کرنا ہے؟ منی خارج ہونے کی صورت میں غسل ہے، یہ صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، مشت زنی، احتلام اور مزی اور ودی، یہ سب یعنی اس میں ہم کو فرق کرنا ہے۔ اگر کوئی مشت زنی کرتا ہے تو پھر وہ مانی جو خارج کرتا ہے اس کے لیے وہ غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسے غسل کرنا ہوگا۔ مشت زنی کرنا جائز نہیں ہے، میں جائز نہیں بول رہا ہوں، لیکن اگر کوئی مشت زنی کر کے اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کو پکڑ کر اگر منی خارج کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسے غسل کرنا چاہیے۔ احتلام ہوا، رات کو سو گیا، احتلام ہوا رات کو، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسے غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن مزی ودی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر ان سے مباشرت کی کوشش کی، پھر اس سے مباشرت کی کوشش کی، اس پر غسل واجب ہو جائے گا خواہ انزال نہ بھی ہوا ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح سعودی فتویٰ کمیٹی بھی یہی فتویٰ دیتی ہے کہ اگر کوئی عورت سے کیا ہے ہم بستری کے لیے بیٹھا اور شرمگاہ میں شرمگاہ داخل کر لیا لیکن فوراً تھوڑی دیر کے بعد نکال دیا، یا نہیں تو انزال نہیں ہونے سے پہلے ہی نکال دیا، یعنی منی نکلنے سے پہلے ہی نکال دیا، تو ایسی حالت میں بھی اس کا غسل ٹوٹ گیا، یعنی شرمگاہوں کی ملنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، ان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔
نہیں معلوم ہے کہ نہیں شادی شدہ جوڑے ایسا کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ایسا کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں چلو بھائی منی نکلے تو غسل ٹوٹتا نا، منی نہیں نکالیں گے چلو ہم کچھ دیر اس طرح جو ہے نا شرمگاہ کو ملائیں گے، اس طرح شرمگاہ داخل کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا ایسے ہی یعنی ہم بستری کرتے ہیں، لیکن اگر اچانک مثال کے طور پر وہ ہم بستری کرنے لگے، اچانک اگر ان کے بچے اٹھے یا کوئی باہر سے آواز دیے یا کچھ تو بھی ہوا، ایسی حالت میں شرمگاہ ملا لیکن منی نہیں نکلی، تو نہیں بھیا منی تو نہیں نکلی نا، غسل کہاں ہمارے اوپر، چلو بلکہ اسی طرح پھر نمازیں پڑھتے مسجدوں کو جاتے، بالکل غلط بات ہے۔ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے اس بات پر، سمجھ رہے نا، دھیان دینا، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ شرمگاہ اگر مل گیا، ایک دوسرے کی عورت اور مرد کی شرمگاہ ملی تو اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اسے غسل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو، یعنی حیض کے ختم ہونے پر بھی غسل ہے۔ پھر اسی طرح نفاس بھی جب رک جاتا ہے تو نفاس کا خون تب بھی غسل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال ہوا جو تری دیکھتا ہے لیکن احتلام یاد نہیں ہے، کہا غسل کرنا پڑے گا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری دیکھتا ہے، یعنی اس کو احتلام رات کو ہوا یا نہیں ہوا یاد نہیں ہے، لیکن تری تو کپڑوں پہ دیکھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل کر لینا چاہیے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو احتلام ہو جائے تو بھی غسل فرض ہے بولے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، تو عورتوں کو بھی اگر احتلام ہو گیا تو وہ بھی غسل کر لے گی۔ افضل غسل کب کب افضل ہیں، اب فرض نہیں ہے لیکن افضل کیا ہے، ایک جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا افضل ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اسی طرح عیدین، عید کی نماز کے وقت اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح احرام باندھنے کے بعد، پھر اسی طرح استحاضہ عورت کے لیے، پھر اسی طرح جو غشی کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے اس کے لیے بھی غسل کر لینا افضل ہے۔ اچھا، غسل کا طریقہ، غسل کیسے کرنا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھ میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، ہاتھ دھو لینا۔ اس کے بعد شرمگاہ دھو دینا ہے بائیں ہاتھ سے۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وضو کرنا مکمل جیسے ہم نماز کے وقت وضو کرتے، لیکن صرف پیر نہیں دھونا، ٹھیک ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد سر پر پانی ڈالنا، سر کو بھگانا، اس کے بعد دائیں جانب پھر بائیں جانب پورے جسم کو بھگو لینا، پھر اس کے بعد صابن لگانا، جو بھی کرنا ہے کر لے کے اس کے بعد اپنے پیر دھو لے کے باہر نکل جانا۔ یہ غسل کا طریقہ اتنا ہے، سمپل ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے بال اچھی طرح دھوئے، پانی جڑوں تک پہنچے، لیکن عورت کے لیے بالوں کا کھولنا لازم نہیں ہے، 3 لب پانی ڈالنا کافی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ 3 چلو پانی ڈالو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر غسل جنابت ہے، جنابت کا غسل لے رہی ہے عورت، یعنی رات کو ہم بستری ہوئی شوہر کے ساتھ، تو اب صبح کو وہ غسل کرے گی، تو ہر رات جس کے لمبے بال ہے اب وہ صبح کے وقت روزانہ پانی کیا ہے اپنے بالوں کو کھولنا اور غسل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 لب پانی لے کے اپنے سر پر ڈالنا یا اپنے بالوں کے جڑوں کو بھگونا، یہ کافی ہے۔ اگر بال باندھے ہوئے ہے تو عورت کی اسی طرح باندھ کے رہنے دیں، عورتیں پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عورت کے لیے۔ اسی طرح اب غسل کے وضو سے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مطلب اب غسل کی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی غسل کرتے وقت جو وضو بنائے اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ اگر آپ نے وضو بنایا اور غسل کیا، لیکن آپ غسل کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اگر شرمگاہ کو ٹچ کیے تو پھر وہ اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے ہی شرمگاہ کو دھو لینا ہے، ٹھیک ہے، صابن وغیرہ لگا کے پیچھے کا حصہ سامنے کا حصہ شرمگاہ کو پہلے دھو لینا، ہاتھ دھو لے کے شرمگاہ دھو لے کے اس کے بعد وضو بنا کے پورے جسم پر پھر صابن لگاتے یا کچھ بھی لگاتے، لیکن شرمگاہ کو ٹچ نہ کریں، چھوئیں نہیں۔ پھر اسی طرح پورے جسم کو پانی بہا کے پھر نکلتے وقت پیر دھو لے کے اگر آ جائیں گے تو الحمدللہ اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے، پھر دوسرا وضو بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب غسل حیض کا طریقہ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے مطابق سوال کیا تو آپ نے کہا پہلے پانی میں بیری کا پتا ڈالو، پھر اچھی طرح ملو حتیٰ کہ پانی بالوں کے جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی لے کر ان سے پاکی حاصل کرو، اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی خوشبو لگی ہوئی روئی لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا روئی کے ٹکڑے سے کیسے پاکی حاصل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس کے ساتھ پاکی حاصل کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، ہلکی آواز سے بتایا کہ خوشبو والی روئی حیض کی جگہ پر لگا دو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حیض کے غسل کے لیے طریقہ الگ ہے، جنابت کے غسل کے لیے طریقہ الگ ہے۔ حیض کے غسل میں پورے بال بھگائے گی عورت، جنابت کے غسل کے لیے پورے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حیض کے لیے مگر پورے بالوں کو بھگانا، جڑوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ حیادار ہے اور پوشیدہ ہے، اور حیا کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے چھپنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت، چھپ کے چار دیواری کے اندر، چھپ کے حمام کے اندر ہی غسل کرنا، ایسا نہیں ہے کہ بازار پہ، روڈ پہ، نل پہ جہاں دکھے وہاں، یا تالاب وغیرہ میں کود کے جو ہے نا وہ بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے نا غسل نہیں کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ کے بچے ہوئے غسل جنابت کے پانی سے غسل کر لیے تھے، صحیح مسلم کی روایت، ٹھیک ہے؟ اکٹھے نہانے کے تعلق سے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیتے تھے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ مطلب میاں بیوی ایک ہی حمام میں ایک ہی وقت جو ہے نا بیٹھ کر غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جنبی غسل یا وضو سے پہلے سو جائے تو کوئی گناہ نہیں، افضل وضو کر لینا، یہ سعودی فتویٰ کمیٹی کی طرف سے، یعنی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے، اسی حالت میں صبح کو غسل کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے غسل کر لینا۔ کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھو لیتے، کھا سکتے ہیں، یعنی رات کو، یہ رمضان میں اکثر مسئلہ پیش آتا ہے، کیا ہے؟ رات کو کیا ہے، ہم بستری ہوئی اور صبح سحری کرنا ہے، تو اسی حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے بعد میں غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی کئی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت، سمجھ رہے نا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک ہی غسل، ایک بیوی سے ہم بستری کرے، ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو غسل نہیں کرے اور دوسری بیوی کے پاس گئے اس سے بھی ہم بستری کرے، ایسا کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ سحری بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غسل کیے بغیر ذکر کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کھڑے ہو کر بھی نہا سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی نہا سکتے ہیں، پورے کپڑے اتار کے بھی نہا سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ نہیں، پورے کپڑے نہیں اتارنا ہوں گا، تھوڑے کپڑے رکھنا، انڈر ویئر وغیرہ رکھنا ہے، پورے کپڑے اتار کے نہیں نہانا، اور عورتوں کے لیے خاص طور سے سمجھتی ہیں کہ ٹھہر کے نہیں نہانا، کپڑا باندھ کے نہانا، اس طرح یہ سب چیزیں غلط ہے۔ ٹھہر کے بھی نہا سکتے، پورے کپڑے اتار کے بھی نہا سکتے ہیں، آپ کی مرضی، جیسے پاکی حاصل کر سکتے آسانی کے ساتھ ویسا کر سکتے ہیں، یہ ہے غسل کا طریقہ۔ جزاک اللہ خیر۔